الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين والمتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ سبحانہ وتعالی کی بے شمار حمد و ثنا اور درود تاجدار انبیاء محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے. یہ میرے رب کا فضل اور احسان ہے کہ ہم جمعہ کے موقع پر مسجد میں جمع ہیں. اللہ رب العزت جس کو توفیق عطا فرماتا ہے وہ اس کے گھر کا رخ کرتا ہے. جس پر عنایتیں ہوتی ہے وہ اس کے آگے سجدہ کرتا ہے اور جو بندہ اپنے آپ کو نمازوں سے اور مساجد سے دور رکھتا ہے حقیقتاً اللہ رب العزت اسے اپنے دربار میں بلانا نہیں چاہتا. اللہ رب العزت ہمیں نمازوں کی پابندی اور اس کے دربار میں حاضر ہوتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے. اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ تم مجھ سے سوال کرو میں اس کو پورا کروں گا. جب بندہ کسی مالدار کے پاس جائے سوال کرے یا کسی بادشاہ کے پاس چلا جائے یا جو غنی شخص ہوتا ہے جو بہت زیادہ صدقہ اور خیرات کرتا ہے اس کے پاس بھی چلا جائے اور جانے کے بعد اس سے سوال کرتا رہے ایک مرتبہ کوئی دے گا, 2 بار دے گا, 3 بار دے گا, اس کے بعد اس کے دل کے اندر ایک بات پیدا ہوگی کہ یہ بار بار سوال کرتا ہے کتنے بار آئے گا, کتنے بار مانگے گا. لیکن قربان جائیں خالق و مالک پر جس نے ہمیں انسان بنا کر پیدا کیا, مسلمان بنایا, اپنے محبوب کی امت میں رکھا اور ہم سے فرمایا کہ مانگو, اور صرف مانگنے کا حکم نہیں دیا بلکہ کہا کہ میں تم کو عطا کروں گا. تفسیر ابن کثیر کے اندر اس آیت کریمہ کے متعلق آپ اٹھا کر پڑھ لیں یہی چیز آپ کو ملے گی کہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت اس آیت کے ذریعے بیان فرمائی اور اس آیت کے ذریعے بیان فرمایا کہ تم مانگو, اور صرف مانگنے کا حکم نہیں دیا بلکہ یہ وعدہ بھی کیا کہ میں تم کو عطا کروں گا. مانگنے پر ناراض ہونا یہ انسانوں کی فطرت ہے اور خالق کی, مالک کی, اللہ رب العزت کی یہ شان ہے کہ مانگنے پر وہ ناراض نہیں ہوتا بلکہ عطا فرمایا کرتا ہے. اور جب بندہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو دعا کیسے کی جائے؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کے والد ماجد مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک رسالہ لکھا اور اس کے اندر 51 دعا کے آداب بیان فرمائے. جب اعلیٰ حضرت نے اس کی شرح لکھی تو مزید 9 اس میں اور بڑھا دی. گویا 60 آداب شرائط دعا کے بیان کیے گئے ہیں
کہ جب بندہ دعا مانگے تو وہ چیزیں اس کے اندر ہو. جب کوئی بہت بڑی مشکل اور پریشانی کا معاملہ آئے تو ویسی صورت میں ان تمام 7 چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے ان پر عمل کرتے ہوئے اپنی بارگاہ میں دعا مانگے. اور اتنی تمام چیزیں ایک بیان کے اندر مختصر وقت ہمارے پاس ہوتا ہے, اس کے اندر بیان کرنا ممکن نہیں ہے, لیکن عوام سے تعلق رکھنے والی جو چند چیزیں ہیں وہ میں آپ کی گوشت گزار کرتا ہوں. دعا جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندہ مانگے تو اس کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ تو اس کے لیے عاجزی اور انکساری ہے. جب رب سے مانگے تو کامل یقین کے ساتھ مانگے. ابو داؤد شریف, سنن نسائی, ترمذی اور دیگر کتابوں کا نچوڑ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جب بندہ رب کی بارگاہ میں سوال کرے تو دستے سوال کرتے وقت اس کے اندر عاجزی اور یقین کے ساتھ مانگے. دعا جو بے یقینی کے ساتھ مانگی جاتی ہے, اس خیال کے ساتھ مانگی جاتی ہے کہ قبول ہوگی یا نہیں, ایسی دعا رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی. اور جو اس یقین کے ساتھ رب سے مانگتا ہے کہ میرا رب مجھ کو عطا کرے گا, اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. اللہ رب العزت یقیناً اس کو عطا فرماتا ہے, یقیناً اس کی جھولیاں بھری جاتی ہیں. دعا کے آداب سے یہ ہے کہ جب بندہ دعا مانگے تو طہارت سے ہو, یعنی صفائی کا اہتمام ہو سکے تو وضو کر لے, ہو سکے تو کچھ رب کی بارگاہ میں صدقہ کرے, اور اگر کوئی بڑا مسئلہ ہے تو 2 رکعت نماز نفل پڑھے. اس کے بعد 2 دانوں بیٹھ کر رب کی بارگاہ میں جب دعا مانگے تو جسم کے تمام اعضاء ایسے نظر آنے چاہیے جو رب کی دربار میں جھکے ہوئے ہوں, یعنی مزاج سے, کیفیت سے عاجزی انکساری نظر آنی چاہیے. اور اس کے بعد کامل یقین کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کرے, مانگے, تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا بلکہ مانگنے والے کو عطا کیا جاتا ہے. یہ تو وہ دربار ہے جہاں سے حکم ہوتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تم کو عطا کروں گا. دوسروں سے مانگیں گے وہ ناراض ہوں گے. اگر آپ اپنی مسائل, اپنی پریشانیاں کسی انسان کو سنائیں گے تو 1-2 مرتبہ سنے گا, اس کے بعد بیزار ہو جائے گا. اور بعض ایسے ہوں گے جو اس سے سنتے ہوئے آپ کو مذاق بنائیں, یہ خیال کریں گے کہ دیکھو یہ کیسی باتیں کرتا ہے. لیکن جب بندہ رب کی دربار میں مانگتا ہے, سجدے میں جائے, اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہے جو بندہ سجدے میں رب کی بارگاہ میں مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کو عطا فرماتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سب سے زیادہ بندہ اپنے رب سے جب قریب ہوتا ہے وہ حالت نماز ہے, اور نماز میں سب سے زیادہ جس وقت قریب ہوتا ہے وہ حالت سجدہ ہے. کہ اللہ رب العزت اور بندے کے درمیان جتنے پردے ہوتے ہیں سارے پردوں کو اٹھا دیا جاتا ہے اور مانگنے والے کو عطا کیا جاتا ہے. اس لیے سجدے میں رب کی بارگاہ میں دعا مانگنے کا حکم دیا ہے. اب خیال ہمارا یہ ہے کہ دعا کی مقبولیت سے مراد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مانگیں اور ہمیں مل جائے تو یہ ہماری دعا مقبول ہوئی نہیں. حدیث مبارکہ اٹھا کر دیکھ لیں, دعا کی مقبولیت کی 3 صورتیں ہیں. پہلی صورت کہ بندہ جب اللہ رب العزت کے دربار میں سوال کرتا ہے تو جس چیز کا سوال کیا ہے وہ اس کو ملتی ہے. دوسری صورت جس چیز کا اس نے سوال کیا ہے وہ اس کو نہیں دیا جاتا لیکن اس کے نامہ اعمال سے گناہ مٹائے جاتے ہیں یا کوئی آنے والی مصیبت کو ٹال دیا جاتا ہے. کیا ہم نے اپنے بڑوں سے نہیں سنا کہ جا رہا تھا ایک حادثہ ہوتے ہوتے بچ گیا, وہاں جا رہا تھا وہاں پر میں گرتا تھا, گرتے گرتے بچ گیا. بڑوں کی زبان سے نکلتا ہے کس کی دعا ہے. یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی مصیبت ہو, کوئی آفت ہو تو اللہ رب العزت اس کو ڈالتا ہے. اور تیسری صورت نہ اس کی مانگی جانے والی چیز اس کو ملتی ہے نہ ہی اس کو کوئی مصیبت سے بچایا جاتا ہے بلکہ قیامت کے دن اس کو نیکیوں کی شکل میں عطا کیا جاتا ہے. اور احادیث مبارکہ کے اندر آپ کو یہ چیز واضح طور پر ملے گی کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کے دربار میں جب بندہ حاضر ہوگا اور
حساب و کتاب ہو رہا ہوگا تو پہاڑوں کے برابر نیکیاں بڑی بڑی اس کے سامنے رکھی جائے گی. کہا جائے گا یہ تیری ہے. وہ عرض کرے گا مولا میں نے کبھی اتنی بڑی بڑی نیکیاں کی ہی نہیں, تو پھر یہ میری کیسے ہوگی؟ اس سے فرمایا جائے گا یقیناً تو نے کی نہیں تھی, لیکن یاد کر فلاں 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 موقع پر تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی. میں نے آج کے دن کے لیے تیری اس چیز کو اٹھا کر رکھ لیا تھا. آج وہ نیکیوں کی شکل میں تجھ کو عطا کیا جا رہا ہے. بندہ اس وقت یہ تمنا کرے گا کہ کاش زندگی میں میری کوئی دعا مقبول ہی نہ ہوتی اور سب کا سب نیکیوں کی شکل میں مجھ کو یہاں دے دیا جاتا. کیوں؟ کیونکہ میدان محشر میں بندہ ایک ایک نیکی کے لیے بندہ اس وقت لوگوں سے سوال کر رہا ہوگا, پریشان ہوگا. اس صورت میں اللہ رب العزت اس کی مدد فرمائے گا. لیکن یہ دعا کی مقبولیت کب ہے؟ جب بندہ اخلاص کے ساتھ مانگے, یقین کے ساتھ مانگے. اور دعا کی مقبولیت کا سب سے بڑا عنصر جس کو کہیں کہ تیر بہدف, نشانہ ٹوٹتا نہیں ہے, جو سب سے زیادہ اس کے اندر مرکزی کردار امپورٹنٹ چیز ہے دعا کی مقبولیت میں, وہ کیا ہے؟ وہ لقمہ حلال, کہ کیا اس نے کھایا وہ سب سے زیادہ ہے. کہ جو اس نے کھایا پھر وہی اس چیز کا رنگ اس کو دکھائے گا. امام جلال الدین شافعی سیوطی رحمہ تاریخ الخلفاء کے اندر عباسی سلطنت کے ایک بادشاہ مہدی کا واقعہ لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک محدث تھے, بہت بڑے محدث تھے. ان کے پاس غالباً ان کا نام شعیب یا شعیب تھا. ان سے بادشاہ نے کہا کہ آپ ہمارے سے ملاقات کے لیے آئے. جب پہنچے تو 3 چیزیں اس نے پیش کی. پہلی چیز کہا کہ تم ہمارے یہاں قاضی اور فضا کا عہدہ اختیار کر لو, یعنی چیف جسٹس کا عہدہ اختیار کر لو. دوسری چیز, اگر تم یہ نہیں کرتے تو پھر میرے 2 بچے ہیں ان کے معلم بن جاؤ, ان کو پڑھانے کے لیے میرے دربار میں آ جاؤ. یا نہیں تو تیسری چیز یہ ہے کہ تم میرے دسترخوان سے کچھ لقمے لے لو. انہوں نے خیال کیا کہ میں محدث ہوں, اگر میں نے اس کی پیشکش قبول کرتے ہوئے چیف جسٹس کا عہدہ اختیار کر لیا, قاضی بن گیا, تو پھر کہیں یہ کسی معاملات کے اندر مجھ سے غلط فیصلہ نہ کروا لے, کسی بے قصور کو سزا اور کسی قصوروار کو آزاد نہ کروا لے, یہ تو بڑی مصیبت ہو جائے گی. لہذا میں یہ قبول نہیں کر سکتا. دوسری پیشکش اس نے یہ کی کہ آپ میرے گھر آئیں اور میرے بچوں کو پڑھائیں. وہ اس وقت کے بہت بڑے محدث اور عالم تھے, اور علم کی شان کے خلاف ہے کہ محدث کسی کے دروازے پر جائے اور جا کر اس کے بچوں کو پڑھائے. اگر اس کے بچے آتے ہیں تو پڑھائے گا, لیکن جا کر ایک بڑے عالم کا پڑھانا یہ علم کی تذلیل مانی جاتی ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ میں یہ بھی قبول نہیں کر سکتا. تو اس نے کہا بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ یہ ہے کہ تم میرے دسترخوان سے کچھ لقمے دے دو. انہوں نے کہا کہ بڑی مصیبتوں سے بچنا ہے تو چھوٹی کو اختیار کر لے, اور کچھ لقمے اس کے دسترخوان سے انہوں نے لے لیے. جیسے وہ کھایا تو اس کے بعد کیفیت ایسی تبدیل ہوئی کہ کچھ دن گزرے, بچوں کو پڑھانے کے لیے بھی آنے لگ گئے. کچھ عرصہ گزرا, اس کے بعد قاضی کا عہدہ بھی اختیار کر لیا. یہ تو لقمہ اندر جاتا ہے, یہ انسان کے اندر یا تو نورانیت پیدا کرتا ہے یا تو نورانیت ختم کرتا ہے. کہاں سے آدمی کما رہا ہے, کیا کھا رہا ہے, کیا اس کے اندر اتر رہا ہے, یہ چیز دعا کی مقبولیت کے لیے مرکزی کردار ادا کرتی ہے. اسی طریقے سے آپ اگر دیکھیں کتابوں کو اٹھا کر تو حق کہنے والوں نے بڑی بڑی قربانیاں کی. کوفہ کے اندر ایک صوفیہ کی جماعت تھی, جو اس وقت وہاں پر گورنر تھا منصور.
مقصود کے پاس ایک مرتبہ ملاقات کے لیے آئے اور وہ صوفیہ کے بارے میں مشہور تھا کہ جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا، اور ہوتا بھی ویسا ہی تھا۔ لوگوں نے منصور کو بلا کر کہا کہ اس کے پاس رہنے والوں نے، وہ گورنر تھا، کہ اگر تو حکومت کو چلانا چاہتا ہے تو ایک کام کر، یہاں پر چند لوگ رہتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا، اگر وہ تیرے حق میں بددعا کریں تو پھر تو بچ نہیں سکتا۔ اس سے پہلے جو یہاں آ کر بیٹھے تھے انہوں نے جب ظلم کیا تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعائے ضرر کی، اور جب دعائے ضرر کی تو یا تو بیمار ہو گئے یا مر گئے یا ان کا تبادلہ ہوا۔ اگر تجھے اپنی کرسی پیاری ہے تو ان سے بچ کر رہے۔ اس نے چاہا کہ میں ان سے ملاقات کروں، صوفیہ آئے، سامنے سے پیغام بھیجا کہ ہم تجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، لہذا اب کیوں نہ ایسا کریں کہ ان سے ملاقات کر لیں، اور اپنے وزیروں سے کہا کہ دیکھو جن کے بارے میں تم تعریف کرتے تھے وہ میرے دربار میں آ رہے ہیں، اب کوئی آ کر زمین مانگے گا، کوئی کہے گا میرا قرض ادا کرو، کوئی کسی چیز کا سوال کرے گا، میں سب کو سب کچھ دے دوں اور انہیں اپنی طرف کر دوں گا۔ یہ کہنے لگا، اس کے دربار کو صوفیہ آئے، آ کر کہا کہ تم نے دنیا تو بڑی کما لی، آخرت کی بھی کچھ فکر کرو، السلام علیکم کہہ کر نکل گئے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ میرے پاس آ کر کسی چیز کا سوال نہیں کیا، صرف دو لفظ کہے کہ دنیا تو بڑی کما لی، آخرت بھی کما لے، آخرت کی فکر کر، اور وہ چلے گئے۔ اب اس کو آیا بڑا غصہ، اس نے کہا کہ کچھ کیا جائے، اور اس نے ان صوفیہ کو دوبارہ طلب کیا، لیکن اس بار کچھ شرائط ان کے ساتھ رکھی۔ کہا کہ تمہیں میرے پاس آنا ہے، آنے کے بعد میرے دسترخوان پر بیٹھ کر کچھ لقمے لے لے۔ صوفیہ نے کہا کہ یہ بادشاہ ہے، اس کے شر سے بچنے کے لیے اس کے دسترخوان پر بیٹھ جائے، سیدھے آدمی تھے۔ چلے گئے، اس نے بڑے بڑے خانساموں کو بلا کر دسترخوان تیار کیا۔ اس کے اندر جو ایک باورچی تھا، خانسامہ تھا، وہ کہنے لگا آج یہ برا پھنس گیا کہ بادشاہ نے ان کے کھانے کے اندر حرام چیزیں ملا دی، اب ان کا بچنا مشکل ہے۔ وہ آئے، آ کر دو لقمے لیے، صرف دو نوالے اس کے دسترخوان سے لیے اور اس کے بعد چلے گئے۔ یہ ظلم کرتا، وہ بددعا کرتے، لیکن ان کی دعا مقبول نہیں ہوتی۔ یہ اپنے ساتھیوں سے کہتا کہ دیکھو میں ان سے بچ گیا کہ میں نے ان کے پیٹ میں حرام پہنچا دیا، اب یہ دعا کریں گے میرے خلاف، دعا کریں گے لیکن وہ مقبول نہیں ہوگی۔ معلوم ہوا کہ دعا کی مقبولیت میں جہاں آداب ہے وہاں مرکزی کردار لقمہ حلال کا، کہ بندہ کیا کھا رہا ہے، کیا پہن رہا ہے۔ حدیث پاک کے اندر ملتا ہے اللہ رب العزت کے دربار میں بندہ سوال کرتا ہے، بڑے بڑے ہاتھ بلند کر کر یا رب یا رب یا رب کہتا ہے، لیکن اس کی دعا مقبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ جو کھایا ہے وہ حرام ہے، جو پہنا ہے وہ حرام ہے، تو کیسے اس کی دعا مقبول ہو؟ گویا دعا کے آداب کے اندر جہاں پر یہ چیزیں ہیں کہ بندہ طہارت کے ساتھ موجود ہو، ممکن ہو تو وضو کر لے، قبلے کی طرف رخ کر کر دعا کرے۔ دعا کے اندر ہاتھوں کو کتنا اٹھانا ہے یہ بھی رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ جب دونوں ہاتھ اٹھائیں تو ان کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ ہو، سینے کے برابر، چہرے کے برابر، یا اتنا بلند کہ ہاتھ کی کونیاں سیدھی ہو جائے۔ ان تینوں طریقوں سے رسول پاک نے دعا کی۔ حدیث پاک میں ملتا ہے کہ جب بارش کے لیے رسول پاک دعا کر رہے تھے تو اتنا بلند اپنے ہاتھوں کو کیا کہ کونیاں سیدھی ہو گئی، بغل کی سفیدی نظر آنے لگی۔ انسان کے جسم کے اندر جو سب سے مایوب مقام مانا جاتا ہے جہاں سے بو آتی ہے وہ ہوتا ہے بغل۔ جب انسان پانی نہاتا ہے تو وہاں پاؤڈر لگاتا ہے، کوئی چیز لگاتا ہے تاکہ اس کی بو ختم ہو۔ بو ہوتی ہے پسینے کی وجہ سے، لیکن رسول پاک علیہ السلام کو پسینے مبارکہ میں تو خوشبو تھی، اور ایسی خوشبو تھی کہ آقا کریم علیہ السلام کے دربار میں جب ایک خاتون سوال کرنے کے لیے آئی، رسول پاک علیہ السلام گرمی میں تھے، آپ نے اپنا پسینہ مبارکہ نکال کر دیا اور وہ پسینہ مبارکہ لے جا کر اس نے اپنی
دلہن کو بننے والی بیٹی کو جب لگایا تو اس کی برکات آج بھی یہ ہے کہ آپ کو ترکی کے اندر ایک خاندان نظر آئے گا اس کی اولاد سے جن کے پاس سے آج بھی وہ خوشبو نظر آتی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام جہاں سے گزرتے صحابہ اکرام راستہ معلوم کرنے کے لیے کسی سے سوال نہیں کرتے، رسول پاک علیہ السلام کی خوشبو کو ڈھونڈتے ہوئے آقا کریم علیہ السلام کے پاس پہنچ جایا کرتے۔ یہ میرا عنوان نہیں ہے، کبھی اگر عنوان بنا تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی تفصیلی طور پر میں کچھ عرض کروں گا۔ المختصر رسول پاک علیہ السلام سے ثابت ہے کہ ہاتھوں کو اتنا بلند کیا تھا کہ کونیاں سیدھی ہو گئی تھی۔ ایک بارش کے موقع پر ایک میدان عرفات کے اندر دو مقامات پر رسول پاک علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اتنا کہ کونیاں سیدھی ہو گئی۔ ہم بھی جب دعا کریں تو کبھی اس طریقے سے کر لیا کریں کہ اس سنت پر عمل ہو جائے، کبھی اس طریقے سے کر لیا کریں کہ اس سنت پر عمل ہو جائے، کبھی اس طریقے سے کر لیا کریں کہ اس سنت پر عمل ہو جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے میری ایک مٹی ہوئی سنت کو زندہ کیا اور اس پر عمل پیرا رہا تاکہ میں آخر اللہ رب العزت اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور ایک شہید کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ 100 شہیدوں کا ثواب ہے اس کے لیے جس نے ایک سنت کو زندہ کیا اور اس پر عمل پیرا ہوا۔ الغرض دعا یہ رب کی بارگاہ میں جب مانگے تو کامل یقین سے مانگے اور اپنی عادت بنائیں کہ رب سے مانگے۔ آج ہم سب سے کہتے ہیں کہ میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، کسی کے پاس اگر عہدہ نظر آ جائے یا مال نظر آ جائے تو ہم اپنا دامن پسار دیتے ہیں، لیکن ہم رب کے دربار میں سجدہ کرتے ہوئے اس کے دربار میں مانگنے کی عادت کو ہم نے چھوڑ دی۔ دعا کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے الدعاء مخ العبادۃ، دعا یہ عبادت کا مغز ہے۔ مغز جس کو کہتے ہیں کسی چیز کی اصل، کسی چیز کا خاص حصہ، اس کو مغز کہتے ہیں۔ دعا یہ تمام عبادتوں کا خاصہ ہے، اس کا مغز ہے۔ ہم نے اس کو کتنا اختیار کیا، اور جب بندہ دعا کرنا چاہے تو کچھ اوقات ایسے بتائے گئے ہیں جس کے اندر دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ مثلا بارش ہو رہی ہے، اس وقت اگر کوئی دعا کرے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ جس وقت سورج غروب ہو رہا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ طریقہ تھا کہ آپ اپنی خادمہ کو بھیجتی کہ جا کر دیکھو کہ سورج کیا غروب ہو گیا ہے، وہ آ کر کہتی کہ ہاں سورج غروب ہو رہا ہے، ہو گیا ہے۔ حضرت خاتون جنت رب کی بارگاہ میں اس وقت دعا کیا کرتی کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت بندے کی دعا کو مقبول فرماتا ہے۔ رات کا آخری حصہ جس کو ہم سحری کا آخری وقت کہتے ہیں عام زبان میں، فجر کے شروع ہونے سے پہلے سحری کا وقت ختم ہوتے وقت جو وقت آتا ہے صبح صادق کا، اس وقت میں اگر کوئی بندہ رب کی بارگاہ میں دعا کرے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ خانہ کعبہ کے پاس اگر کوئی پہنچ جائے اور وہاں پر دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ رسول پاک کے دربار میں حاضر ہونے کا تو قرآن نے حکم دیا کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کے دربار میں حاضر ہو، وہ بھی تمہارے لیے سفارش کرے تو اللہ کو بڑا بخشنے والا مہربان پاؤ گے۔ جب رسول پاک کے دربار میں بندہ حاضر ہو تو وہاں پر بھی دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ آج جمعہ کا دن، جمعہ کے دن کچھ خاص ساعتیں ہیں جس کے اندر دعا مقبول ہوتی ہے۔ کون سی ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء نے بڑی تحقیق کے ساتھ کہا ہے۔ بعضوں نے کہا کہ امام جب خطبے کے لیے بیٹھے اور پہلے اور دوسرے خطبے کے درمیان کا جو وقت ہے اس میں دعا مقبول ہوتی ہے، اور بعضوں نے کہا کہ اس کے اندر اور اضافہ کیا کہ جب خطیب بیٹھ جائے منبر پر اور اس کے سامنے اذان کہہ دی جائے تو اس کے بعد وہ گھڑی شروع ہوتی ہے اور نماز کا سلام پھیرنے تک وہ دعا کی مقبولیت کی گھڑی چلتی رہتی ہے۔ اس وقت نہ ہاتھ اٹھانا ہے نہ زبان سے دعا کرنی ہے، بلکہ دل میں رب کی بارگاہ میں مانگنا ہے کہ اللہ میری مغفرت فرما۔ دعا کے اندر سب سے اہم دعا یہ ہے کہ بندہ اپنی مغفرت کا سوال کرے، اور جس دعا میں بندہ اپنے والدین کی مغفرت کا سوال کرتا ہے اللہ رب العزت اس پر رحم یہ فرماتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر کبھی تنگی نہیں ہوتی۔ جو یہ سمجھے کہ میرا کاروبار چلتے چلتے تو
گیا، کاروبار کا مسئلہ ہے، رزق کا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے یہ نسخہ ہے کہ وہ جب دعا کرے تو اپنے والدین کی مغفرت کے لیے دعا کرے، اور مغفرت زندوں کی بھی ہوتی ہے اور جن کا انتقال ہو جائے ان کے لیے بھی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انتقال ہو جائے تبھی ان کے لیے کرنی ہے، باحیات ہیں تب بھی اللہ رب العزت سے ان کے لیے مغفرت کا سوال کیا جا سکتا ہے۔ اور جب تہجد بندہ پڑھے اس کے بعد جب بندہ دعا کرتا ہے اس کی دعا کو اللہ رب العزت رد نہیں فرماتا۔ فرض نمازوں کے بعد جب بندہ رب کی بارگاہ میں دستے سوال بلند کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ جس وقت اذان ہو رہی ہو اس وقت اگر بندہ رب کی بارگاہ میں دعا کرے تو اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اذان اور اقامت کے درمیان جتنا وقفہ ہوتا ہے اس میں اگر کوئی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں فرماتا، اور جب اقامت کہی جا رہی ہو اس وقت کوئی دعا کرے تو اللہ رب العزت اس کی دعا رد نہیں فرماتا۔ ماں کی دعا کا تو بڑا اثر ہے لیکن اللہ رب العزت باپ کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ باپ جب اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ باپ اور آقا کریم علیہ السلام نے یہ حکم دیا ہے کہ تم کبھی ان چیزوں کے لیے بد دعا مت کرو۔ کون سی چیزیں؟ اپنے آپ کے لیے یا اپنی اولاد کے لیے یا اپنی سواری اور اپنے مال کے لیے۔ بندہ کبھی چڑچڑا ہو جائے تو اپنے لیے بد دعا کے الفاظ اگر کہہ دے یا پھر اپنی اولاد کے لیے کہہ دے یا پھر اس کی سواری کے لیے کہہ دے، مال کے لیے، کاروبار کے لیے، اگر وہ کوئی بد دعا یا کلمات ہے اور اس وقت دعا قبول ہونے کی کھڑی ہو تو پھر اس کے لیے تباہی ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ کبھی اپنے لیے بد دعا مت کرو، اپنی اولاد کے لیے بد دعا مت کرو، اور اپنے اموال کے لیے، سواری ہے، کاروبار ہے، دیگر چیزیں ہیں، ان کے لیے بد دعا مت کرو، منع کیا گیا۔ اور ہماری کیفیت یہ ہے کہ تھوڑی سی تکلیف اگر آ جائے تو اس کے بعد ہم دعا کرتے ہی چاہتے ہیں کہ فوراً ہمیں اس کا اجر مل جائے۔ میں نے جیسے پہلے بتایا تھا کہ دعا کی مقبولیت کی 3 صورتیں ہوتی ہے، 3 میں سے کوئی ایک چیز اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ جب بندہ رب کی بارگاہ میں سوال کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ رب العزت کو حیا آتی ہے کہ میں اس کو کیسے خالی ہاتھ لوٹاؤں۔ مثال کے طور پر ایک غنی ہے، مالدار ہے، اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس آ کر کوئی سوال کرے تو وہ بھی تھوڑا شرماتا ہے کہ جب نہیں دوں گا تو کیسا رہے گا۔ جب بندے کی یہ کیفیت ہے تو خالق کا معاملہ کیا ہے جس نے ساری دنیا کو پیدا کیا؟ اگر اس سے مانگیں گے تو کیا وہ عطا نہیں کرے گا؟ اپنے اندر اس چیز کو لائے، دعا کرنے کا معمول بنائے۔ شریعت ہماری ایسی ہے کہ جو دعا کو بالکل ہلکے میں لیتے ہیں، یا پھر دعا جب کرتے ہیں تو یقین اس کے اندر کم ہوتا ہے، یا پھر دعا کرتے وقت اپنے اعمال پر نگاہ ہوتی ہے۔ دعا اپنے اعمال پر نگاہ رکھ کر نہیں کرنا، دعا ایسی کیفیت میں نہیں کرنا کہ اسباب کے اوپر نگاہ، دعا بالکل ایسے کرنا ہے کہ رب کی بارگاہ میں بندہ خود کو پیش کر دے کہ اگر اسباب ہے تو تو نے دی ہے، اگر کوئی چیز ہے تو تو نے دی ہے، عمل ہے تو تو نے عمل کی توفیق دی ہے، جو ہے تیری جانب سے ہے، میں کچھ نہیں ہوں، تو دینے والا ہے۔ جب اس عاجزی کے ساتھ بندہ رب کی بارگاہ میں مانگے اور اللہ کے خوف سے بندہ روئے، اس کی آنکھ سے آنسو بہے تو سمجھے وہ کامیاب ہو گیا۔ جس کو رونا نہیں آتا وہ اپنی قسمت پر روئے۔ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں آنسوؤں کو بہائے۔ تنہائی میں ہم کچھ ایسا وقت نکالے کہ تنہائی میں کمرے میں کوئی نہ ہو، کمرہ بند کر کر 2 رکعت نماز نفل پڑھے، رب کے دربار میں سجدہ کرے، اپنی باتیں رب سے بیان کرے، اپنے مسائل رب سے بیان کرے اور اس کے دربار میں سوال کرے۔ اور جب بندہ سوال کرتا ہے تو اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ جب بندہ دعا کیسے شروع کی جائے؟ دعا اللہ کی حمد سے شروع کی جائے، الحمدللہ رب العالمین سے شروع کی جائے، قرآن کی آیتوں سے شروع کی جائے، اور اس میں رسول پاک علیہ السلام پر درود ہو، شروع میں بھی ہو آخری میں بھی ہو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بندے کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق یعنی لٹکتی رہتی ہے، کب تک؟
جب تک کہ اس میں رسول پاک علیہ السلام پر درود شامل نہ کر دیا جائے. جب پہلے اور آخری میں درود ہوگا، جب اللہ رب العزت اس درود کو اپنی بارگاہ میں مقبول کرے گا تو درود کی برکت سے دعا کو بھی اللہ رب العزت قبول فرمائے گا. اور اللہ کے اچھے اچھے نام لے کر بندہ دعا کرے، رحمان، رحیم، ستار، غفار، حنان، منان، یا ارحم الراحمین. یہ جملہ اگر کوئی 3 مرتبہ کی طرف سے مانگے تو اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے. اور بہت ساری چیزیں حدیثوں میں ملے. ایک آخری بات امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ سے گوشہ گزار کر کے اپنی بات ختم کر دوں. امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ اپنی مادری زبان میں جو دعا کرتا ہے اور جو دعا دل سے کی جاتی ہے اس دعا کی مقبولیت 70 گنا زیادہ ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بہت زیادہ عربی آنی چاہیے یا بہت زیادہ آپ دعا جب کر رہے ہیں تو فصاحت و بلاغت ہو. نہیں، آپ اپنی زبان میں دعا کریں اور رب کی بارگاہ میں رو کر دعا کریں. اس کے اندر عاجزی ہو، اخلاص ہو، رب سے اپنا تعلق ہو تو اللہ رب العزت عطا فرمائے. اور ہم اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط کریں، رسول پاک کے وسیلے سے مانگے اور تبرکات کے وسیلے سے، رسول پاک علیہ السلام کے تبرکات کے وسیلے سے مانگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس چیز کا ارشاد فرمایا تھا. یاد رکھیں کہ جب آپ رب کی بارگاہ میں سوال کریں گے اور اس کے محبوبین کے وسیلے سے مانگیں گے تو اللہ رب العزت دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، لیکن وہ اپنے محبوب بندوں کے سر سے کرم فرماتا ہے، زیادہ کرم والی فرماتا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو تیرے دربار میں سوال کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے سوال کو پورا فرما، ہمارے والدین اور تمام امت مصطفیٰ کی بخشش و مغفرت فرما. غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما. جناب اکرم صاحب کو صحت تندرستی اور عافیت نصیب فرما. یا الہ العالمین تمام مسلمانوں کے تمام مسائل کو حل فرما. ہم سب کے رزق میں دانہ اناج پانی میں برکت عطا فرما. تیرے سوا کسی اور کو محتاج نہ بنا. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کی تصدق قبول و منظور فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ